1688 ताज برطانیہ کی ایک نئے سرے سے بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ جیمز آئی یعنی جیمز دوم کو تخت سے ہٹا دیا جاتا ہے اور میری جو کہ ان کی صاحبزادی ہیں اور ڈچ ان کے جو خاوند ہیں ان کا تعلق نیدرلینڈ سے ہے وہ تخت پہ قابض ہو جاتے ہیں۔ جیمز دوم جو تھے ان کا تعلق کیتھولک مذہب سے تھا جو کہ کرسچینٹی کی ایک بنیاد ہے، لیکن ان کی جو بیٹی میری ہے وہ ہے پروٹسٹنٹس اپنے خیالات میں آگے ہیں کیتھولکس کے۔ کیتھولکس ایک پوپ کے کہنے پہ زندگی گزارتے ہیں جبکہ جو پروٹسٹنٹس ہیں ان کی زندگی اصولوں کے اوپر مبنی ہوتی ہے اور یہ ایک ایڈوانس فیز ہے کرسچینٹی کی۔ ساتھ ہی 1689 میں ایک کانسٹیٹیوشنل منارکی بن جاتی ہے، یعنی اب کنگ سب کچھ نہیں کرے گا لیکن اپنے آئین کو دیکھتے ہوئے سب کچھ سر انجام دے گا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں ایگریکلچر ریولوشن کی۔ انڈسٹریل ریولوشن کی بات کی جاتی ہے ہمیشہ کسی بھی یورپین کنٹری میں کیونکہ یورپ اپنی مشینوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، لیکن ایگریکلچر ریولوشن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایگریکلچر ریولوشن ہی کسی انڈسٹریل ریولوشن کی بنیاد رکھ پاتی ہے۔ تو اس کے لیے انگلینڈ کے اندر ہائی اور لو لیول لینڈز تھی کیونکہ وہ ایک سرحد علاقے میں رہتے تھے تو ایگریکلچر گڈس کا اتنا اچھی مقدار میں ہونا ثابت نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ہائی لیول فارمرز جو تھے جو کہ اصل میں فصل پروڈیوس کرتے تھے ان سے فصلیں لینا شروع کی، اور لو لیول فارمرز جو تھے ان کو مویشی گائے بھینس وغیرہ پالتے تھے جو کہ انہیں ملک اور دوسری پروڈکٹس دیتی تھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو تجارت تھی جو ایگریکلچر گڈس پہ بیس کرتی کیونکہ ابھی تک انڈسٹریل ریولوشن نہیں آئی تھی اس کو بھی انہوں نے بڑھایا۔ ویکسٹن شائر، نوٹنگم شائر اور لیسسٹر شائر یہ تین علاقے جو تھے یہ اچھی طرح فصل پروڈیوس نہیں کر پا رہے تھے، تو آئرلینڈ ایک کالونی جو تھی وہاں سے فصل وغیرہ لائی جاتی تھی اور پھر اسے دوسرے ممالک میں فروخت کر دیا جاتا تھا۔ 1760s کے اندر انگلینڈ مکمل طور پہ اپنی ایگریکلچر پروڈکٹس میں آگے نکل چکا تھا۔ جب ہم 19 سینچری کی بات کرتے ہیں تب تک آسٹریلیا، ارجنٹینا، ویسٹ انڈیز کے علاقے جو تھے اس پہ برٹش امپائر کا قبضہ ہو گیا تھا، لیکن 18 سینچری میں ایسی سہولیات انگلینڈ کو حاصل نہیں تھی۔ فشنگ نے بھی انگلینڈ کی اکانومی کے اندر بہت زیادہ ہیلپ کیا۔ بہت سے کوسٹل ایریاز میں فشنگ کی جانے لگی، اس کے اندر جو بس سب سے بڑا جو مرکز تھا وہ تھا ہل، جس کے اندر فشنگ بہت زیادہ پرزوز مقام پہ تھی۔ اس کے بعد آ جاتی ہے فورسٹ۔ کسی بھی اکانومی کو چلنے کے لیے ایگریکلچر ریولوشن میں ضرورت تھی لکڑیوں کی، تو اس ضرورت کو پوری کرنے کے لیے جو انگلینڈ کا علاقہ سب سے زیادہ مشہور تھا وہ تھا لیکسٹر شائر۔ ادھر سے لکڑیاں آتی تھیں انگلینڈ کے مختلف علاقے سے۔ اس کے بعد ایک لیکسٹر شائر کے رہنے والے ایک آدمی نے سجیسٹ کیا کہ ہمیں اور زیادہ لکڑیاں لانی چاہیے اور اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ درخت لگانے پڑیں گے، اسی لیے رائل سوسائٹی آف فورسٹ قائم ہوئی 1754 میں، جس کا ذمہ یہ تھا کہ وہ دیکھے کہ کیسے ایک درخت اگ رہا ہے اور درخت کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ مختلف اور بھی انڈسٹریاں قائم کی گئی۔ لنڈن کے اندر چیز بہت زیادہ مقدار میں آ رہی تھی اور لنڈن کے اندر بہت سی چیزیں بڑھتی جا رہی تھی کیونکہ وہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور لنڈن کی اکانومی بھی ایگریکلچر ریولوشن کے اندر اس کا کردار بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ اب آ گئی انڈسٹریل ریولوشن جس کی وجہ سے انگلینڈ اور پورا یورپ مشہور ہے۔ انڈسٹریل ریولوشن ہوتی کیا ہے؟ ایسی چیز جو کہ سوسائٹی کے اندر کنٹریبیوٹ کرے فصلوں کے علاوہ۔ انڈسٹریل ریولوشن انگلینڈ کے اندر بہت ہی جلدی سٹارٹ ہوگی اور اس کے لیے مشین سپن یوز کی جاتی تھی کیونکہ اب کاٹن کو ہاتھوں سے سیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ رچرڈ آرکرائٹ نے ایک مشیننگ رولر ایجاد کر دی
یہ مشینری رولر ایسے کرتا تھا کہ سارے کپڑوں کو ایک رول کے اندر لا کے اس کو پروڈیوس کر دیتا تھا کاٹن کو. ولیم آرکرائٹ کی یہ کنٹریبیوشن انگلینڈ کی انڈسٹریل ریولوشن میں بہت اہم کردار کی طرح ثابت ہو چکی تھی. ولیم آرکرائٹ نے بہت ساری انڈسٹریز پورے انگلینڈ میں لگانا شروع کر دی تھی. اس کے بعد ان کی کوئل کی پروڈکشن بھی شروع ہو چکی تھی اور پہلا اسٹیم انجن یوز ہوا. دوستوں یہ وہی اسٹیم انجن ہے جو کہ ریلویز کے اندر یوز کیا جاتا تھا اس زمانے کے اندر, کیونکہ انڈسٹریل ریولوشن یورپ میں آئی تھی تو برِ صغیر میں بھی ان کو یوز کیا جاتا تھا جب برطانیہ کا دور یہاں پہ بھی گزر رہا تھا. ساتھ ہی ساتھ اس کی ایفیشنسی یعنی اس چیز کو اور عمدہ بنانے کے لیے گلاسکو کے ایک اسٹوڈنٹ نے اس کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے ترکیبیں دینا شروع کر دی, اور ساتھ ہی 1776 میں اس کی پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی, اور اس سینچری کے ختم ہونے تک 500 سے زیادہ اسٹیم انجن پورے انگلینڈ کے اندر انسٹالڈ ہو چکے تھے. آئرن, لوہے میں انگلینڈ پورے یورپ کے اندر ایکسٹریم پوزیشن پہ تھا. اب ووڈن ایج ختم ہو رہی تھی, جو پل جو تھے وہ لکڑیوں پہ بنے ہوئے تھے, اب انہیں لوہے پہ بنایا جا رہا تھا. انگلینڈ ترقی کر رہا تھا. فرنسز جن میں لوہا پگھالا جاتا تھا ان میں بھی اضافہ ہو رہا تھا, اور ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسے بھی علاقے تھے جو فرنسز میں ایک لوہا بنانا پسند نہیں کرتے تھے, انہوں نے اور بھی ایجادات کرنا شروع کر دی. لوگوں کے دماغ اب ریولوشن کی طرف جا رہے تھے اور اپنی کنٹری کو ترقی کی طرف لے کے جانے پہ تھے. ساتھ ہی ساتھ جو پروڈکشن 1720 اور 24 میں صرف 24,600 ٹن تھی وہ 80,000 ہو جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا 7th سینچری. ساتھ ہی ساتھ بہت سی اور سی انڈسٹریاں بھی ترقی کرنے دیتی ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری, کپڑے والی انڈسٹری تو آپ کو پہلے بتا دیا کہ اس نے بہت ترقی کر لی. ساتھ ہی ساتھ کاپر مائننگ بھی بہت زیادہ شروع ہو گئی, کوئل کی پروڈکشن کے لیے بھی بہت سب کچھ کرنے لگ گئے. اب ہم بات کرتے ہیں جو کالونیز انگلینڈ کے ساتھ مرج ہوئی, جیسے کہ اسکاٹ لینڈ 1707 میں مرج ہوتا ہے انگلینڈ کے ساتھ. ساتھ ہی آئرلینڈ جس پہ 1500 یعنی 16ویں صدی میں قبضہ کیا بادشاہ نے انگلینڈ کے, اس نے بھی انگلینڈ کی پروڈکشن بڑھانا شروع کر دی. لیکن زیادہ ترقی ظاہری بات ہے انگلینڈ میں ہوئی کیونکہ وہ رول کر رہا تھا. اس کے بعد اسکاٹ لینڈ جو کہ اس کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے بالکل انگلینڈ کے ساتھ, جو کہ آج کا یونائٹڈ کنگڈم ہے. لیکن آئرلینڈ میں اس سے ترقی کم ہوئی. پہلے پہ انگلینڈ میں زیادہ ترقی ہوئی, اس کے بعد اسکاٹ لینڈ آ گیا, اس سے تھوڑی کم, اور آئرلینڈ میں اتنی ترقی نہیں ہو پائی. اب انڈسٹریل ریولوشن آ چکی ہے تو کیوں نہ بنائے جائیں روڈز اور اپنے ملک کو اور خوبصورت بنایا جائے. ٹرن پرائک کے نام سے آرگنائزیشن بنائی گئی. یہ آرگنائزیشن نہ صرف انگلینڈ کے اندر کام کرتی ہے بلکہ آج ٹرن پرائک کے نام سے ہی روڈ بناتا ہے. تو روڈز بنانے کے ساتھ ہی پروڈکشن بہت زیادہ ہو گئی, ہر چیز کو لنک کرنے لگ گئے. مینچسٹر اور لنڈن کو ملایا گیا, لنڈن اور ویسٹ انگلینڈ کو ایک ساتھ ملایا گیا. جب شہر قریب آ گئے تو اس ریولوشن میں اور زیادہ وقت آ گئی. ساتھ ہی برجز بنانا شروع کر دی. آپ نے انگلینڈ کی بیوٹی تو دیکھی ہوگی, انگلینڈ کی بیوٹی میں اس کے برجز, فیمس برجز, اسی لیے بہت سے فیمس برجز کو دوبارہ ریپیئر کیا گیا, جس میں ایک برج تو کیمبرج کے علاقے میں تھا, کیمبرج کے بعد کارڈف وغیرہ کے اندر, اور ان برجز کو بہت عمدے طریقے سے بنایا گیا. اس کے بعد لینڈ ٹرانسپورٹ کو بھی عمدہ بنایا گیا, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی کنٹری میں جب تک ٹرانسپورٹ لوگوں کی آمد و رفت اچھی نہیں ہوگی تو وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی. اسی لیے پہلی بار کوچز کھلائی گئی. کوچز کا رواج بھی انگلینڈ سے ہی آیا ہے, اور ان کوچز میں عرب کے گھوڑے استعمال کیے جاتے تھے کیونکہ عربی گھوڑے اپنی تیزی کی وجہ سے مشہور سمجھے جاتے ہیں. ساتھ ہی ریورز کی بات کرتے ہیں. جب پروڈکشن بڑھنے لگی انڈسٹریل ریولوشن کی وجہ سے اور ہر طرف سے مال آنے لگا, صرف انگلینڈ سے جانے بھی لگا اور انگلینڈ میں بہت سا مال آنے بھی لگا, تو ریورز یعنی دریاؤں کے ذریعے ٹرانسپورٹ بڑھنے لگی. لیکن خدشہ یہ تھا کہ دریاؤں کی جو روٹس تھے, جو راستے تھے, وہ ہمارے لیے اتنے افیکٹو نہیں تھے. تو ہاتھ سے کینالز
नहरें बनाई गई ताकि प्रोडक्शन को यहाँ से नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सके। और साथ ही ट्रेड यानी तिजारत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। अब इंग्लैंड सिर्फ यूरोप में ही प्रोडक्शन नहीं करने लगा बल्कि अब वो पूरी दुनिया से तिजारत करने लगा। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसने कब्जा किया इंडिया को, रॉयल कंपनी ऑफ अफ्रीका जो कि स्लेव्स की ट्रेनिंग करती थी। स्लेव्स मतलब जो वहाँ के ब्लैक लोग होते थे स्लेव्स, उनको खरीद के लाती थी। ये भी एक बहुत बड़ी कंपनी है। साथ ही एक और कंपनी भी ट्रेड करना शुरू होगी। तो इंग्लैंड एक ग्लोबल पावर बन चुका था 18वीं सदी के अंदर। रेवोल्यूशन सिर्फ इंडस्ट्री में ही नहीं थी, बैंकिंग सिस्टम में थी और करेंसीज में भी आ रही थी। क्या आपको मैं बताऊं कि अगर स्कॉटलैंड की अलग करेंसी थी, आप यकीन नहीं करोगे इस ज़माने में, लेकिन वाकई 1707 के बाद भी स्कॉटलैंड की एक अलग करेंसी थी और आयरलैंड का भी अपना बैंकिंग सिस्टम था। और कभी भी इंग्लैंड ने इनके बैंकिंग सिस्टम में और करेंसीज में कभी भी मुदाखलत नहीं की। इसी वजह से इकॉनमी में बहुत ज़्यादा बूस्ट आने लगा क्योंकि हर एक को आज़ादी थी कि वो जिस तरह चाहे अपने बैंकिंग सिस्टम को लेके चल सकता है। और साथ ही साथ 1773 में पहली स्टॉक एक्सचेंज बनाएगी। ये दुनिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज थी जिसकी मेन सेंटर लंदन था क्योंकि हर काम का आगाज शायद वहीं से होता है। साथ ही साथ 1719 के अंदर पहले इंश्योरेंस कंपनी भी कायम की, रॉयल इंश्योरेंस, जो कि लोगों को इंश्योरेंस दिया करती थी डेबिट के ऊपर, जिस पे आज पूरी अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन इकॉनमी भी खड़ी हुई है। साथ ही साथ हम बात करते हैं सोसाइटी की वजह से। सोसाइटी में जो आज इंग्लैंड में लोगों को आज़ादी हासिल है, वुमेन्स को वैसी आज़ादी भी हासिल नहीं थी। औरतें हमेशा घरेलू काम किया करती थी और फैक्ट्रीज में उन्हें जाने की इतनी इजाज़त नहीं थी, जो कि आज के इंग्लैंड में हर एक औरत को हर काम की इजाज़त दी गई है। सोसाइटीज़ में 3 तरह की कैटेगरीज आती थी। पहले एलीट क्लास। एलीट क्लास के तो नखरे ही अलग थे क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप पे कंपनियां हायर करते थे, वो बड़ी बड़ी वेजेस पे आ रहे थे और डेबिट यानी सूद के निज़ाम ने उनकी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर दिया था। दूसरे में आ जाते हैं मिडिल क्लास। मिडिल क्लास फैमिली के हर बच्चे का ख्वाब डॉक्टर या इंजीनियर बनना ही होता था क्योंकि वो डॉक्टर और इंजीनियर ही बनेगा तो वो बूस्ट कर सकेगा इकॉनमी को, इंजीनियरिंग खास तौर पर। मिडिल क्लास फैमिली वाले बच्चे का ख्वाब भी डॉक्टर या इंजीनियर बनना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं लो इकॉनमी वाले, यानी जो गरीब लोग थे। गरीब लोगों को इस निज़ाम ने दुख ही दिए क्योंकि ये ऐसा निज़ाम है कैपिटलिज्म जो अमीर को अमीर तर करता है और गरीब को गरीब तर करता है। तो गरीब की ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। आज के इंग्लैंड के मुस्बत उस इंग्लैंड, लंदन अब सेंटर ऑफ इंग्लैंड नहीं बल्कि सेंटर ऑफ यूरोप बन चुका था। आपको लंदन के बारे में एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे गैर मुल्की लोगों की आबादी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड के अलग सिटीज़ जहाँ पे इंग्लैंड के लोगों की तादाद ज़्यादा है। कमर्शियल सेंटर्स खुलने लग गए, कैफ़ेज़ खुलने लग गए और बहुत सारे क्लब्स वगैरह खुलने लग गए इसी सेंचुरी के अंदर। ये सेंचुरी को सेंचुरी ऑफ रेवोल्यूशन भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसी ने उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बुनियाद रखी जिसमें आज तक का अमेरिका भी खड़ा है, ऑस्ट्रेलिया भी खड़ा है और न्यूजीलैंड वगैरह और सारी इंग्लिश कंट्रीज इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए चलती जा रही हैं। दूसरी अदर सिटीज़ की बात की जाए जिसमें और ग्लासगो वगैरह आ जाते हैं जो कि स्कॉटलैंड में है, उन्होंने भी बहुत तरक्की की। अर्बन लाइफ बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट कर गई और फैलने लग गई एज कम्पेयर टू विलेज लाइफ। लोग शहरों की तरफ आना शुरू हो गए और गांव की आबादियां कम होने लग गई थी। अब हम बात करते हैं इनकी पॉलिटिक्स की। अर्बन लाइफ क्योंकि ज़्यादा थी तो ये पॉलिटिक्स यानी सियासत के अंदर भी ज़्यादा रोल प्ले करने लग गई थी। हर किंग की ख्वाहिश होती थी कि वह लंदन के अंदर अपने रूल को ज़्यादा मुस्तहकम बनाए और उसके अंदर अपनी पॉपुलैरिटी को और ज़्यादा एक्सपैंड करता जाए। अगर हम बात करें अदर शहर की तो लंदन को उस वक़्त बहुत ज़्यादा एडवांटेज हासिल हो गया और वो ट्रेडिंग सेंटर बन चुका था एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़। और दूसरे टाउन्स में भी
بہت کچھ کھلنے لگے، جیسے کوئن اسکوائر کھولا گیا اور نوٹنگم، برمنگم، یہ شہر بھی اپنے الگ عروج کو پہنچتے جا رہے تھے ایز انڈسٹریل ریولوشن اور ٹریڈ بڑھتی جا رہی تھی، جو کہ 18ویں صدی میں ہی اچیو ہو چکا تھا۔ اس کے آگے اگر ہم بات کریں فیتھ کی، کیونکہ فیتھ کی بات اس لیے کرنا ضروری ہو چکی ہے کیونکہ اب پروٹسٹنٹ سوسائٹی بن چکی تھی۔ ہم نے کیتھولکس کی بات کی، کیتھولک بہت ریلیجس لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے صرف خدا کی عبادت، میرج، بچے تھے، لیکن پروٹسٹنٹس بالکل الگ تھے ان لوگوں سے۔ پروٹسٹنٹس جو لوگ تھے وہ سیکولر لوگ تھے، وہ اتنے ریلیجس لوگ نہیں تھے۔ اور آپ کو انٹروڈکشن میں بتا چکا ہوں کیونکہ میری ایک پروٹسٹنٹ تھی اور ان کے والد جو تھے وہ کیتھولک تھے، تو میری نے ایک پروٹسٹنٹ رول کر دیا تھا اور آبادی زیادہ سیکولر ہونے لگ گئی تھی انگلینڈ کے اندر۔ اب اسکاٹ لینڈ کے اندر بھی یہی ہو رہا تھا اور سارے چرچز کیتھولک کو چھوڑ کے صرف چرچ اور انگلینڈ کے اندر آنا شروع ہو گئے تھے، لیکن آئرلینڈ میں ایسا نہیں تھا کیونکہ آئرلینڈ آج بھی ایک الگ کنٹری ہے اور وہ ایک کیتھولک کنٹری ہے۔ آئرلینڈ میں بھی ان لوگوں نے بہت کوشش کی کہ ان کو ہم پروٹسٹنٹس کر دیں، پروٹسٹنٹس مذہب کے اندر کر دیں، لیکن کیتھولک میں مذہب کے اندر ہی وہ رہنا پسند کرتے تھے۔ اور اس بات سے یہ بھی خطرہ پیدا ہو گیا کیونکہ جو فرانس جو کہ ان کی اینمی تھا وہ کہیں اس بات کا ایڈوانٹیج نہ لے لے کیونکہ فرانس ایک کیتھولک کنٹری تھا اور وہ آئرلینڈ کو اپنے اندر مرج نہ کر لے، لیکن کسی بھی طریقے سے انہوں نے آئرلینڈ کے اندر اپنا ہولڈ برقرار رکھا۔ کرتے ہیں انلائٹمنٹ آف سائنس، سائنس کے اندر ترقی، کیونکہ لوگوں کے مائنڈ چینج ہو چکے تھے، وہ ریلیجن چیزوں پہ بلیو کرتے تھے لیکن وہ ان چیزوں کو ویسا نہیں سمجھتے، تو وہ کہتے تھے اپنے مائنڈ اور کریٹیکل تھنکنگ پہ جاؤ۔ اسی لیے جو 18ویں صدی ہے وہ اس صورت کی ایسی صدی ہے جس میں انلائٹمنٹ آف سائنس پورے یورپ میں پھیل چکی تھی، تو برٹش کہاں پیچھے رہتے اس معاملے میں۔ سر آئزیک نیوٹن، جان ٹولنٹ ایسے نام ہیں جنہوں نے انگلینڈ کی تاریخ بدل دی اور انگلینڈ کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ اب اس سے یہ ہوا کہ لوگوں کے اندر مذہبی رجحان بھی ایسا ہو گیا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ٹولریٹ کر رہے ہیں، بھائی چارہ بڑھ گیا کیونکہ کوئی بھی بندہ کسی بھی بندے کو مذہب کے نام پہ قتل نہیں کر رہا تھا اور ایک ایسی سوسائٹی بن گئی جو کہ ایک پوری سیکولر اسٹیٹ بن چکی تھی۔ بہت سے برٹش لوگ اب سائنس کی طرف دھیان دینے لگے، کیمسٹری، فزکس اور ایسٹرونومی میں لوگوں نے ترقی کی۔ جوپیٹر کو دیکھنے کے لیے کنگ نے خود ہی آفر کی کہ آپ جا کے جوپیٹر کی ڈسکوریز کریں، آپ جا کے فزکس میں ڈسکوریز کریں، آپ جا کے کیمسٹری میں ڈسکوری کریں اور خدا کو دیکھنے کا ایک نظریہ پیش کریں، کیونکہ خدا کو ہم قریب طور پہ تب ہی دیکھ سکیں گے جب ہم اس کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس چیزوں کا پرچار کریں گے اور ان چیزوں میں دھیان دیں گے، تب ہی ہم خدا کی نیچر کو جان سکیں گے اور خدا کی نیچر کو جاننے سے ہی ہم خدا کے زیادہ قریب ہو سکتے ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے برٹشرز کو مختلف آئرلینڈ اور آئس لینڈ ڈسکور کرنے کے لیے ہی بھیجا۔ اس میں بہت سارے آئس لینڈ بھی آ جاتے ہیں جس میں ڈسکوری آف آسٹریلیا، ڈسکوری آف نیوزی لینڈ اور بہت سے آئس لینڈ ڈسکور کیے جن کے نام ہی کنگ کے نام پہ رکھ دیے گئے۔ ساتھ ہی ساتھ اس سیکولر اسٹیٹ، پروٹسٹنٹ اسٹیٹ میں قرآن کی ٹرانسلیشن کی جاتی ہے۔ قرآن کی ٹرانسلیشن کرنے کے بعد قرآن کے اصولوں کو اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کیا جاتا ہے کہ جو دوسرے ریلیجن سے کیا جاتا ہے، لیکن اس سوسائٹی کی بنیاد یہ تھی کہ وہ جو رائٹس اور قانون بے شک وہ قرآن میں لکھے ہیں یا ہندوؤں کی بک میں لکھے ہیں لیکن وہ سیولائزیشن کے رائٹس ہیں، تو ہم ان رائٹس پہ عمل کریں گے اور ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دیں گے جو کہ پوری دنیا پہ راج کرے گی۔ آرٹس اور آرکیٹیکچر، اس میں بھی انگلینڈ پیچھے نہیں تھا۔ جارج دوم نے اس چیز کو بھی بہت آگے لے کے گئے، اسمبلی ہال بنایا اور اس کو ریپرزینٹ کیا گیا۔ ساتھ ہی میوزک جو کہ کیتھولک مذہب میں ریسٹرکٹڈ تھا، اس کے لیے کنسرٹ ارینج ہونا شروع ہوئے۔ لنڈن ایک کمرشل سینٹر بن چکا تھا اور لوگ وہاں آ کے کنسرٹ انجوائے کرتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ بک ریڈنگ میں ناولز، انگلش لینگویج پوری دنیا پہ چھا چکی تھی جو کہ آج کے ویسٹرن ورلڈ میں بھی چھائی ہوئی ہے، جس میں امریکہ، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، انڈیا، پاکستان سمیت پوری دنیا میں آج انگلش لٹریچر
बहुत मशहूर है, जिसमें विलियम शेक्सपियर, जिनकी राइटिंग्स और नॉवेल्स स्पेशली तौर पे पढ़े जाने लगे पूरे इंग्लैंड के अंदर, और साथ ही साथ रोमांटिसिज्म को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया, जो कि इंग्लिश कल्चर का रोमांटिक रवाज है उसको ज़्यादा बहुत एक्सप्लोर किया गया। इसी के साथ ये हुआ कि जो फ्रेंच लोग थे जो कि कैथोलिक्स थे, वो जब इस प्रोटेस्टेंट्स मज़हब वाली कंट्री यानी इंग्लैंड को देखते थे तो वो भी कहते थे कि इंग्लैंड के साथ हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि अब इंग्लैंड वैसा इंग्लैंड नहीं रहा था जो कि कैथोलिक्स ने समझा था। अब प्रोटेस्टेंट्स मज़हब पूरी दुनिया में एक अलग पहचान बना चुका था। इंग्लैंड की बुक्स, इंग्लैंड का स्टाइल, इंग्लैंड की ड्रेसिंग और इंग्लैंड के रहने का रवाज अब पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ एक कमर्शियल बन चुका था, और पूरे पेरिस के अंदर अमीर लोग, स्विट्जरलैंड से अमीर लोग, बर्लिन से अमीर लोग अब इंग्लैंड को एक हायर पोजीशन पे देखना शुरू हो गए थे, और यही इंग्लैंड की पूरी तारीख में एक बड़ी अचीवमेंट समझी। इंपीरियल वर्ल्ड पूरी दुनिया में छा चुका है, यूरोपियन कंट्रीज कॉलोनीज बना रही हैं, अमेरिका दरियाफ्त हो चुका है, एक अलग कॉन्टिनेंट। तो ब्रिटिश का पीछे रह सकते थे, इन्होंने नॉर्थ अमेरिका की 13 कॉलोनीज पे कब्जा कर लिया, और साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया पे भी इन्वेजन कर दी थी। फ्रांस और स्पेन तो यहाँ तक आ चुके थे कि उन्होंने तो इंग्लैंड के ऊपर कब्जा करने का फार्मूला भी बना लिया था। लेकिन मसला ये था कि इंग्लैंड का इंपीरियल वर्ल्ड और उसकी सूद पे बनी हुई इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसके ऊपर असर नहीं हो रहा था। जो 13 कॉलोनीज थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, वो किंग से नाराज हो चुकी थी, वो नहीं चाहती थी कि वो किंग को टैक्स दे। तो इस बात का फायदा उठाया स्पेन और फ्रांस ने, क्योंकि वो उस वक्त दुश्मन थे। तो उन्होंने इस बात का फायदा उठाते हुए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक जंग होती है रेजोल्यूशन की, और 1776 को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक अलग कंट्री बन के दुनिया के सामने आता है। लेकिन साथ ही साथ इस गम के साथ एक खुशी भी मिलती है, क्योंकि रॉबर्ट क्लिफ जंगे प्लासी में नवाब ऑफ बंगाल को हरा देते हैं और ईस्ट इंडिया कंपनी का राज शुरू हो जाता है इंडिया के अंदर। तो देखा जाए तो इंपीरियल पावर से ब्रिटिश की पूरा यूरोप ही काम चुका था। वो चाहते थे कि इनका निज़ाम ख़त्म हो जाए, लेकिन आज की दुनिया में भी इनका निज़ाम और इनकी ज़ुबान पूरी दुनिया पे राज करती है। तो आज किसी भी कंट्री को अपनी आइडेंटिटी बनानी है तो उसको एक नया निज़ाम और नई ज़ुबान लानी पड़ेगी। इससे हमें यह भी सबक मिलता है कि कौमों की तारीख सिर्फ एक टुकड़े से शुरू होती है। आज इंग्लैंड का रकबा सिर्फ हमारे सूबा पंजाब सबको साथ लेके चलते हुए एक बहुत बड़ी एम्पायर ख़त्म की। बल्कि बरतानिया तो यहाँ तक कहती थी कि मेरी सल्तनत में सूरज गरूब नहीं होता।